السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرنے کے بعد زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ ہے ہمارا آج کا پہلا سوال۔ تو اس کا جواب ہے قیامت میں سب چیز فنا ہو جائیں گی، پھر اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سر پھونکیں گے، تب سب چیز موجود ہو جائیں گی، آدمی بھی زندہ ہو جائیں گے، میدان حشر میں خدا تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، حساب لیا جائے گا اور اچھے برے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا۔ جس روز یہ کام ہوں گے اس دن یوم حشر یعنی جمعے کے جانے کا دن ہوگا، یوم الحجزہ، اور یوم الدین یعنی بدلہ دینے کا دن ہوگا، اور یوم الحساب یعنی حساب کا دن ہوگا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ ایک دن قیامت آئے گی اور ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر چیز، انسان، پیڑ پودے، جانور، ہر چیز ختم ہو جائے گی، پر دوبارہ اسرافیل سر پھونکیں گے۔ کس دن پھونکیں گے؟ یوم حشر، جس دن ہمارا حساب کتاب ہوگا، جس دن ہمارا رب ہمیں اپنے سامنے پیش کرنے کو بولے گا، ہمارے اچھے برے اعمال، ہمارے اعمالوں کے حساب سے ہمیں دوزخ اور جنت میں ملے گی۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ مرنے کے بعد، دنیا میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، ایک بار مر گئے سو مر گئے۔ تب آپ کب اٹھیں گے؟ تب آپ جب اٹھیں گے جب اللہ چاہے گا، یوم حشر میں، جس دن ہمارا حساب اور کتاب ہوگا، اس دن۔ اس لیے کسی کی بھی باتوں میں مت آئیے، کوئی غلط فہمی یا آلتو فالتو لوگوں کی باتوں میں مت آئیے، اپنے ایمان کے حساب سے چلیے، ہمارا قرآن کیا کہتا ہے، ہماری حدیث کیا کہتی ہے، اس کے حساب چلیے۔ لوگ تو باتیں بناتے ہیں کہ 1 سال کے بعد پنرجنم ہوگا، وہ ہوگا، وہ ہوگا، سب فالتو کی باتیں، کوئی زندہ نہیں ہوئے، ایک بار مرتے ہیں تو اسی دن ہم زندہ ہوں گے جس دن ہمارا رب چاہے گا، یوم حشر کے دن ہوں گے جس دن ہمارا حساب ہوگا۔ ہمارا دوسرا سوال ہے، نماز پڑھنے سے پہلے کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ یعنی نماز پڑھنے سے پہلے کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ بہت دھیان سے جواب سنیے۔ نماز پڑھنے سے پہلے 7 چیزوں کی ضرورت ہے جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ان چیزوں کو شریعت نماز اور فرض کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ شریعت نماز اور فرض کہتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا سوال۔ ہمارا تیسرا سوال ہے وہ 7 چیزیں۔ جی ہاں، یہ دوسرے والے سوال میں ہی تیسرا والا سوال ہے، اس میں تھا کتنی چیزیں ضرورت ہیں، وہ کیا ہے؟ شریعت نماز اور فرض نماز ضروری ہیں اور 7 چیزیں ہوتی ہیں، اور تیسرے سوال میں آپ کے وہ 7 چیزیں کون سی ہوتی ہیں وہ بتائے جائیں گے۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا تیسرا سوال۔ تیسرا سوال ہے وہ 7 چیزیں جو نماز سے پہلے ضروری ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جو نماز سے پہلے 7 چیزیں ضروری ہیں؟ تو سب سے پہلا ہے بدن کا پاک ہونا۔ جی ہاں، یعنی ہم پاک ہوں، ہمیں پاکی پتہ ہونا چاہیے کیسے کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بدن کا پاک ہونا۔ دوسرا ہے کپڑوں کا پانا۔ جی ہاں، جو ہم کپڑے پہنے ہوئے اس پہ کسی کا ٹوائلٹ یا وائلٹ کی چھیٹ تو نہیں آ گئی، ہمارے کپڑے پلیت تو نہیں ہیں، اس بات کا بھی دھیان رکھنا چاہیے۔ تیسرا ہے جگہ کا پاک ہونا۔ جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک ہے، وہ جگہ گندی تو نہیں ہے، اس بات کا آپ لوگوں کو دھیان رکھنا چاہیے۔ چوتھا ہے ستر کا چھپانا، یعنی اپنا شریر کو چھپانا۔ پانچواں ہے نماز کا وقت ہونا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ عصر کی نماز 4:30 بجے ہو رہی ہے، آپ پڑھ رہے ہیں 5:30 بجے، 6 بجے، یہ وہ غلط ہے۔ یعنی نماز کا ٹائم جو ہے وہ نماز اسی ٹائم پڑھنا چاہیے، اور یہ ہے نماز آپ بہت سے وقت اذان کے 15 سے 20 منٹ کے بعد فوراً پڑھ لیں، زیادہ دیر سے نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور ہمارا چھٹا، اس میں جو چھٹا ہے وہ قبلے کی طرف منہ کرنا ہے، یعنی ہم قبلے، ہمارے کعبہ کے جو سائڈ میں ہوتا ہے ہمیں اس سائڈ منہ کر کے نماز پڑھنا چاہیے۔ ساتواں ہے نیت کرنا چاہیے، یعنی آپ کی نیت جو ہو وہ نماز کی ہو، ایسا نہیں ہے کہ آپ کا دھیان کہیں اور ہے اور زبان آپ کی کہیں اور ہے، اپنا دھیان جتنا ہو سکے نماز میں لگائیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے ذرا سا بھی، میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے ذرا سا بھی آپ کے علم میں اضافہ ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اس چینل پر اسلامک ویڈیو ہی آتی ہے تاکہ ہمارا دین پھیلے، ہمارا ایمان مضبوط ہو اور ہمارے علم میں اضافہ ہو۔ میرے پیارے اللہ کے بندو، تمہارے موبائل میں 2 سے 4 5 چینل تو ایسے سبسکرائب ہوں گے، کسی کے پاس گیم کا ہوگا، کسی کے پاس اسپیکنگ کورس کا ہوگا، کسی کے پاس کسی اور چیز ہوگا۔ اگر آپ ایک اور دینی چینل، اسلامک چینل جو آپ کے بینیفٹ کے لیے، جو آپ کے آخرت میں آپ کے کام آگا،
ارے اپنے اسلام کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا مذہب کیا ہمیں سکھاتا ہے، ہمارے قرآن کیا کہتا ہے، ہماری نماز میں طریقے کیا کیا ہیں۔ ایسی ہی بہت ساری اچھی اچھی ویڈیو، بینیفٹس کی ویڈیو جو ہمارے اسلام سے تعلق رکھتی ہیں، ویسے ہی سوال جواب ہم لاتے رہیں گے۔ تو اگر آپ اتنے سارے چینلوں کو سپورٹ کرتے ہیں، فالتو کے چینلوں کو، جس سے ہمارا نہ دین کا پتہ ہے نہ مذہب کا پتہ ہے، تو آپ ایک اسلامک چینل کو سپورٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ آپ اس کو سپورٹ کریے۔ آپ میرے خود سبسکرائب دیکھیے کتنے کم ہیں، میں اتنی محنت کر رہی ہوں۔ انشاءاللہ مجھے ایسا نہیں کہ میں محنت کر رہی ہوں چاہیے، بس میں یہ چاہتی ہوں کہ میری بات ہر کسی تک تو پہنچے، کم سے کم لوگ سنیں تو میری بات۔ ارے میں اتنی محنت کر رہی ہوں، کیوں کر رہی ہوں؟ میں آپ لوگوں کے نہیں تو کر رہی ہوں کہ کسی کو پتہ نہیں کسی چیز کا، لوگوں کو پتہ چل جائے۔ اور آج تو یہ سوال ہیں، آگے جا کے اور سوال آئیں گے، ہمارے اسلام سے ہی ریلیٹیو سوال آئیں گے، ہمارا دین مضبوط ہوگا۔ آپ اتنے چینل کو سبسکرائب کریں تو آپ اگر ایک اور اسلامک چینل سبسکرائب کر لیں، کیا چلا جائے گا آپ کو؟ اور آپ کا کچھ نہیں جائے گا، صرف آپ کو سیکھنے کو ہی ملے گا، آپ کو علم میں اضافہ ہی ہوگا۔ تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، پلیز لائک کریں، شیئر کریں، اور اس کو فالو کریں، اس کو پھیلائیں، اس ویڈیو کو شیئر کریں، واٹس ایپ پہ شیئر کریں، انسٹا پہ شیئر کریں، لوگوں سے کہیں کہ اس چینل کو سپورٹ کریں، تاکہ لوگوں تک ہماری بات پہنچے، ہمارا علم پھیلے، ہم ذریعہ تو بنے کسی اچھے کام کا۔ ہم اتنی ریلز دیکھنے میں اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، اگر ہم 2 سے 4 منٹ کی اسلامک ویڈیو سن لیں گے تو کیا چلے گا؟ آپ خود سوچیں کتنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، اپنا 1 GB 2 GB ہم ایسے ہی برباد کر دیتے ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا کسی کا اسلامک چینل دیکھ لیں گے یا سن لیں گے اور کچھ علم کی باتیں سیکھ لیں گے، آپ کے ہی کام میں آگا، کسی کے کام میں نہیں آگا، اپنے ہی ساتھ لے کے جاؤ گے آپ اپنے اعمال۔ اچھا کرو گے تو، برا کریں گے تو پلیز میرے بھائیوں بہنوں، اس چینل کو سپورٹ کروائیے، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔